اچھا، کسی ایک نیک انسان سے کسی نے کہا کہ حضرت جی چیزوں کے دام بہت بڑھ گئے ہیں، بھاؤ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں تو انہیں تقوی کے ذریعے کم کرو. آج لوگوں کے پاس مال اور دولت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، سکھ کا سانس نہیں لے پاتے، اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسہ اتنا کماتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسہ کدھر چلا جاتا ہے. بنتا ہی کچھ نہیں، ملتا ہی کچھ نہیں، بچتا ہی کچھ نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تقوی کو چھوڑ دینا ہے. جب کمانے اور لگانے میں ہی تمیز نہیں رہتی تو پھر کدھر سے آئے برکت؟ قرآن اور حدیث کی پہچان چھپ جائے تو برکت بھی منہ موڑ لیتی ہے. زبان حال سے کہتی ہے تو نے پرہیزگاری کو چھوڑ دیا، میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں. آج کے بعد تو اگر کمائے گا بھی تو مفلسوں کی طرح کمائے گا، غریبوں کی طرح کمائے گا. اور یہ حقیقت ہے. ایک انسان کماتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کر کے چند پیسے گھر پہ لے کے آتا ہے، اور اس کو گھر پہ لا کے جو پیسے ہاتھ میں آئے ہیں اس کا شکر ہی جب ادا ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، نماز ہی نہیں پڑھتا، کبھی قرآن کی طرف نہیں آیا، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، کبھی نماز کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں کبھی دیکھا، تو کہاں سے آئے گی اس پیسے میں برکت؟ برکت نہیں ہوتی ایسے آدمیوں کے کمائیوں میں کہ جو لوگ کمانے میں لگے ہوئے ہیں بس، اور نماز قرآن کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس ذات کے آگے کبھی کھڑا ہونا انہیں نصیب ہی نہیں ہوا. یہ ان کی بدقسمتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت نہ سمجھے کہ ہم اتنا پیسہ لے کر آ رہے ہیں، کیا ہوا جو اس میں برکت نہیں ہے؟ کماتے تو ہے نا. لعنت ہے ایسی کمائی پہ کہ تم اس کمائی کے شکرانے میں ایک ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، کبھی نماز کا رخ نہیں کرتے، کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھے. اس قدر جہالت. اور پھر کہتے ہیں ہمارے مال میں تو برکت ہی نہیں ہے، ہم تو اتنا کماتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا.